لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور صلوات اللهم صل على محمد وآله لائق صد احترام مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا مسلسل شکر بجا لائیں گے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ فرش عزائے سید شہداء علیہ السلام پر آ کے جمع ہو جائیں، اور مسلسل ہماری گفتگو اور بیان مفاہیم سورہ فاطر کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اور مختلف جہات سے عرائض کو آپ کی خدمت میں اب تک پیش کیا گیا ہے۔ کل تک ہماری بات جہاں تک پہنچی تھی وہ یہ کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، اور وہ کہ جو زندہ ہے اور وہ کہ جو مردہ ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور جو دیکھ سکتا ہے اور جو اندھا ہے، جو بینا ہے اور نابینا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وما یستوی البحران، دو دریا باہم ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات و ھذا ملح اجاج، کہ یہ جو ہے یہ اچھا پینے والا پانی ہے کہ جو روح میں اتر جانے والا ہے، اور یہ کیا ہے، کھارا ہے اور کڑوا پانی ہے۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ آیت آج جہاں ہم نے سرنامہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا، آیت کا نشان 19 ہے، اور پروردگار عالم کا یہ بیان ہو رہا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، جو نابینا ہیں اور جو بینا ہے وہ برابر نہیں ہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، اور جو اندھیرے ہیں اور جو نور ہے اجالا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، اور جو چھاؤں ہے اور دھوپ ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور جو غلام ہیں اور جو آزاد ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طہارت اور نجاست کے اندر ملاپ نہیں ہو سکتا۔ طہارت طہارت ہے اور نجاست نجاست ہے، یہ دونوں مل نہیں سکتے، اور ان کو ملانے کی کوشش کرنا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے
اس دنیا کے اندر کچھ طاہر چیزیں پیدا کی ہیں اور کچھ مطہر چیزیں پیدا کی ہیں جو طاہر ہیں، جو پاک ہیں، اور کچھ ہیں جو مطہر ہیں، جو پاک ہیں بھی اور پاک کرتی بھی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جنہیں پروردگار عالم نے مطہر پیدا کیا ہے، یعنی کچھ طاہر ہیں جو پاک ہیں، اپنی ذات میں پاک ہیں، مگر وہ دوسرے کو پاک نہیں کر سکتی۔ ایک دوسری پاک چیز اللہ نے ایسی خلق کی ہے کہ جو خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کر سکتی ہے، اور ایک پاک وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے پاک پیدا کیا ہے اور جسے پروردگار عالم نے طہارت کے ساتھ ہمکنار رکھا ہے۔ اور یہ کون ہستیاں ہیں؟ اگر ان ہستیوں کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہستیاں وہ ہیں جن کے لیے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت آپ کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اس کے اندر بات یہ ہے، کیا کہا جائے گا اس کے اندر کہ بھائی اچھا ہوا آیت نازل ہو گئی، ورنہ اگر آیت نازل نہ ہوئی ہوتی نعوذ باللہ من ذالک تو اہل بیت پاک ہی نہیں ہوتے۔ ایسا تو نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کے نازل ہونے سے اہل بیت پاک نہیں ہوئے، چونکہ اتنے پاک ہیں کہ آیت کو نازل کروا لیا، چونکہ ان کی پاکیزگی اس معراج، اس بلندی کی ہے کہ انہوں نے اپنی پاکیزگی پر آیت قرآنی کو نازل کروا لیا۔ اور آیت کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے دور رکھا ہے رجس سے، یطہرکم تطہیرا، یعنی یذھب عنکم الرجس، آپ کو دور نہیں رکھا ہے رجس سے، بلکہ رجس کو آپ سے دور رکھا ہے، نجاست کو آپ سے دور رکھا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے اس آیت تطہیر کے اندر ارشاد فرمایا ہے اہل بیت اطہار کے لیے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار تو خود پاک ہیں، وہ تو کبھی بھی رجس اور نجاست اور برائی اور آلودگی گندگی کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نجاستیں ان کے قریب آنے کی کوشش کریں، آلودگیاں ان کے قریب آنے کی کوشش کریں، دنسات ان کے قریب آنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اے اہل بیت آپ فکر نہ کریں، نجاست آپ کے قریب آنے کی کوشش تو کرے گی مگر آپ کو چھو نہ سکے گی، اس لیے کہ مجھ رب ذوالجلال کا ارادہ ہے۔ کون سا ارادہ؟ جس ارادے کے تحت رب ذوالجلال نے 6 دن اور 6 راتوں میں زمین و آسمان خلق کر دیے، اسی ارادے کے تحت پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ یطہرکم تطہیرا، اور ہم نے آپ کو پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، رجس کو ہم نے آپ سے دور رکھا ہے۔ اب یہ اس بات کی دلیل بھی بن جاتا ہے کہ دیکھ لو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کون دور ہے۔ اب رجس کی جو ڈیفینیشن ہے اور اس کے جو معنی ہے وہ لغت کے اندر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تلاش کریں معنی میں اور آپ کی نالج میں، ہماری نالج میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اگر انسان لغت کا مطالعہ نہ کر سکتا ہو تو کیسے سمجھے؟ اسی آیت میں سمجھا دیا اللہ نے کہ رجس کہتے کسے؟ پروردگار عالم نے کہا ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے ارادہ کیا کہ رجس کو آپ سے دور رکھیں گے۔ اب دیکھ لینا کون ہے جو اہل بیت اطہار سے دور ہے۔ جو دور ہوگا وہ رجس ہوگا، اور جو جتنا دور ہوگا اتنا بڑا رجس ہوگا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو آیت تطہیر کا نزول ہے یا اہل بیت اطہار کی طہارت کی جو بات ہوئی ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا چونکہ یہ پاک ہیں، پہلے سے پاک ہیں، آیت کے نازل ہونے کے بعد پاک نہیں ہوئے۔ آیت ولایت کے بعد پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو مولا نہیں بنایا ہے، علی کی امامت، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان تو بعد میں ہوا ہے، لیکن مولا امیر المومنین کب سے ہیں؟ ازل سے ہیں، شروع سے ہیں، امام پہلے سے ہیں، وہ آیت کے نازل ہونے کے بعد نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، تو آپ اس سے کہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے حبیب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا اللہ قرآن کریم کی سورہ قل هو اللہ کی پہلی آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک ہوا ہے یا پہلے سے ایک تھا؟ جس طرح آیت کے نزول سے پہلے پروردگار عالم ایک تھا، اسی طرح سے آیت کے نزول سے پہلے اہل بیت اطہار معصوم تھے۔ لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ جو نہیں دیکھتے اور جو دیکھتے ہیں وہ باہم برابر نہیں ہیں۔
ولا الظلمات ولا النور، اور جو اندھیرے ہیں اور جو اجالے ہیں یہ برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثال نور کی ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں اور جو منافقین ہیں اور جو غیر ہیں ان کی مثال ظلمات کی ہے۔ اور ظلمات اور نور دو ایسے اپوزٹس ہیں جو ایک وقت میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ دو ایسے متضاد چیزیں ہیں کہ جو ایک وقت کے اندر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر نور آئے گا تو ظلمت چلی جائے گی، اور اگر ظلمت کہیں پر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر نور نہیں ہے۔ اب روایت کے اندر اب یوں ملتا ہے کہ کسی نے آ کر امام علیہ السلام سے پوچھا، مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا گمراہی کی مثال اندھیرے کی ہے اور ہدایت کی مثال نور کی ہے، گمراہی کی مثال اندھیرے کی ہے۔ مولا اس دنیا کے اندر زیادہ تر تو گمراہی ہے، ہدایت تو بہت تھوڑی سی ہے، تو کیا کیا جائے؟ مولا امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ظلمتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور نور کے کم ہونے کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تھوڑا سا نور بھی بہت سارے اندھیرے کو دور کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر انسان ہدایت کی بات کر رہا ہے اور اچھی بات کر رہا ہے اور اچھائی کو پھیلا رہا ہے، اور برائی بہت زیادہ ہے معاشرے میں یا دنیا کے اندر یا عقائد کے اندر یا ڈفرینٹ واکس آف لائف کے اندر، اگر برائی زیادہ ہے اور اچھائی کم ہے، تو مولا امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ برائی کی مثال اندھیرے کی ہے، اچھائی کی مثال نور کی ہے، لائٹ کی ہے۔ اگر کسی کمرے کے اندر گھپ اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، تو چھوٹی سی لائٹ بھی اگر موبائل کی آپ جلا لیں گے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پر اندھیرا ہے، اندھیرا تو ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے تم یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس جو شے ہے وہ کیوں کم ہے، حق کیوں تمہارے پاس کم ہے۔ اگر حق کم بھی ہے تو یاد رکھنا وہ بہت زیادہ بہت کثیر تعداد کے اندر ظلمت اور گمراہی کے اوپر غالب آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ 12 امام ہیں، اور یہ 12 امام وہ ہیں کہ جو نہیں معلوم کتنے سارے شیطانوں پر غالب آ جاتے ہیں اور شیطانوں کے چیلوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے زمانے میں اکیلے، اور امام علیہ السلام کے دشمنان امام کے دور کے اندر نہیں معلوم ان گنت، لیکن ایک اکیلا امام علیہ السلام موسیٰ کاظم علیہ السلام درود بھیجیں۔ آقا ہیں زندان میں، قید خانے میں۔ اب قید خانے میں رکھا کیوں گیا؟ تاکہ آواز کو بند کر دیا جائے، نعوذ باللہ، تاکہ مولا کے نور انور، چہرہ انور اقدس کی کوئی زیارت نہ کر سکے، تاکہ کوئی مولا سے نعوذ باللہ ہدایت حاصل نہ کر سکے، اور لوگ دور ہو جائیں۔ اب ان سے دور ہو جائیں تاکہ ان کی محبت میں لوگوں کے دلوں میں کمی پیدا ہو سکے۔ بھائی جب کعبے کی دیوار علی کو روک نہ سکے تو زندان کی دیوار موسیٰ کاظم کو قید کیسے کر سکتی ہے؟ کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کر بتایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گئے۔ اسی طرح زندان کی دیواروں کے پیچھے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بند کیا گیا، نہیں معلوم کیا کوئی حربے اختیار کیے گئے۔ آپ تاریخوں میں دیکھیں، روایتوں میں دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ مولا کی سیرت کو جب مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو بدکار عورت کو امام علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، اور کس ارادے سے بھیجا گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، مرکز طہارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور یہ ظلم امام پہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بدکار عورت کو امام کے پاس زندان میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو چھوڑ کے جانے والا دربان جب گیا تھا تو امام علیہ السلام اس عالم میں تھے کہ آقا کی پیشانی سجدے میں تھی، اور اس خاتون کو چھوڑ کر گئے تھے اور کہا تھا کہ تو نے تھوڑی دیر کے بعد شور مچاتے ہوئے دربار میں آ جانا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک امام پہ تہمت لگا دینی۔ لیکن کافی دیر ہوئی، وہ بدکار عورت واپس دربار میں آئی نہیں، یہاں تک کہ مجبور ہوا کہ جا کر دیکھے کہ ماجرا کیا ہے۔ جب آ کر دیکھا تو اب کے ایک سر سجدے میں نہیں تھا، 2 سر تھے جو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز تھے۔ یعنی امام معصوم علیہ السلام کی ہستی وہ ہے، وہ منور ہیں
کہ رب ذوالجلال نے جن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسے بھیجا اس دنیا میں، اگر کوئی آقا کے قریب بھی آ جاتا ہے تو وہ ہدایت سے سرفراز ہو جاتا ہے، وہ گمراہیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو نابینا ہیں اور جو بینا ہیں وہ برابر نہیں ہیں، جو دیکھنے والا ہے جو نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے، جو عالم ہے اور جو جاہل ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، نجاست اور طہارت برابر نہیں ہے، ان دونوں کو ملانے کی کوشش نہیں کرو، یہ نہ کہو کہ وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، یہ ظلم ہے۔ ہم اتنا تو کم سے کم سمجھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کسی کو جا کر کہیں نا، اپنی اولاد کو تو گھر میں سمجھائیں، اپنی اولاد کو تو صحیح دین منتقل کریں، دل میں تو رکھیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک تھا یہ غلط ہوا تھا، بس اپنے دل میں تو رکھیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ انسان نجاست کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جس پروردگار عالم نے انسان کو طہارتوں کے مرکز کے ساتھ منسلک رکھا تھا، وہ کل کو یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، سافٹ کارنر نہ آنے پائے۔ اچھا، اب یہ بات ہو گئی، سیکھنے والا اور سکھانے والا برابر نہیں ہے، سیکھنے والا اور سکھانے والا یہ بھی برابر نہیں ہے۔ قرآن کریم اور یا روایت ہے یا قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے اندر یوں ملتا ہے کہ کیا تم ہدایت اس سے لینا چاہتے ہو کہ جو خود ہدایت حاصل کرنے کا محتاج ہے، یا اس سے ہدایت لینا چاہتے ہو کہ اللہ نے جسے ہدایت بانٹنے کے لیے بھیجا ہے؟ تم نے ہدایت لینی ہے تو کس سے لینی ہے؟ ہم جیسی کی بات اگر کریں گے تو ہم تو محتاج ہیں، ہم تو روایتوں کی کتابوں کی طرف محتاج ہیں، ہم تو آیتوں کی طرف محتاج ہیں، ہم تو تفسیر کی طرف محتاج ہیں، ہم تو نہیں معلوم کتنی چیزوں کی طرف محتاج ہیں۔ تو محتاج سے لینا چاہتے ہو یا جسے پروردگار عالم نے ہدایت بانٹنے کا اختیار دے کے بھیجا ہے اس سے ہدایت لینا چاہتے ہو؟ اور ہماری جو حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتوں کو بیان کرتے ہیں، امام علیہ السلام جو فرما گئے وہ بتاتے ہیں، ورنہ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی باتیں کرنا شروع کر دیں تو ہماری بھی کوئی وقت حیثیت نہیں رہے گی۔ لہٰذا جب تک انسان اپنے مرکز سے جڑا رہے گا تب تک وہ صراط مستقیم پر گامزن رہے گا، تب تک وہ ہدایت کے راستے پر گامزن رہے گا۔ تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وما یستوی الاحیاء والاموات، جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں یہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں۔ اب اس کے اندر زندہ اور مردہ کی بات کیسے سمجھیں گے ہم کہ بھائی زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ مردہ کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی، اس کو تو دفنا دیا ہے، پھر یہ کون سا مردہ ہے؟ یہ وہ مردہ ہے کہ جو حقیقت میں ویسے تو زندہ ہے لیکن اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ یا بعض روایتوں کے اندر یوں بیان کیا گیا کہ احیا، حی سے مراد، زندہ سے مراد وہ ہے کہ جو ایمان پر ہے، اور موت، اموات اور میت سے مراد وہ ہے کہ جو ہدایت پر نہیں ہے، جو ایمان جس کے دل میں نہیں ہے۔ یعنی جس کے دل میں علی اور اولاد علی بستے ہیں وہ زندہ مانا جاتا ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی مودت نہ ہو وہ مردہ مانا جاتا ہے، چلتی پھرتی لاش تصور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اسی لیے ارشاد فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور ایک میری اطرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان انت الا نذیر، یا حبیب بے خدا، اے رسول، آپ کو ہم نے لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب رسول اللہ نے لوگوں کو ڈرایا، لیکن ڈرانے کے بعد وہ دروازہ جو امید خدا سے قریب کرنے والا دروازہ تھا وہ بند نہیں کیا۔ رسول اللہ نے لوگوں کو ڈرایا، وہ ٹائیڈنگز، وہ بتائیں چیزیں، وہ روایتیں، وہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں رسول نے فرمایا کہ بھئی جہنم کی یہ طبقات ہیں، جب میں معراج پر گیا تو میں نے فلاں کو ایسے الٹا لٹکا ہوا دیکھا، فلاں عورت کو فلاں چیز کے ذریعے لٹکایا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کو روایتیں مل جاتی ہیں عذاب کی، قبر کے اندر بچھو کی، قبر کے اندر سانپ کی، قبر کے اندر فشار قبر کی، آیت آگ کی، وغیرہ وغیرہ، کھولتے ہوئے گرم پانی کی، سب کچھ مل جاتا ہے، سانپ بچھو سب مل جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ سے جب کوئی گنہگار نے آ کر التجا کی ہے اور معافی کا طلبگار اور خواستگار ہوا ہے تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر تو معافی مانگنے کے لیے اور سچی توبہ کر کے آیا ہے تو یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے تیرے لیے، اور تو اب ایسے پاک ہو گیا ہے کہ جیسے شکم مادر سے اس دنیا میں آیا ہوا تیرا پہلا دن۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ڈرایا
اس لیے نہیں کہ یاد رکھنا اللہ نعوذ باللہ من ذالک اسکول کے اس ٹیچر کی طرح ہے کہ جو ڈنڈا ہاتھ میں چھوٹی ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوا ہے، جہاں تم نے ذرا اونچ نیچ کی ٹھک کر کے مار دے گا. ایسا تو نہیں ہوا. پروردگار عالم ایسا تو نہیں کرتا ہمیں، ورنہ خدا نہ خواستہ حرام نگاہ کی آنکھ گئی، زبان سے کوئی غلط کلمہ کہا زبان گئی، ہاتھ سے کوئی غلط کام کیا ہاتھ نعوذ باللہ من ذالک چلا گیا. ایسا تو نہیں ہوتا. انسان زندگی گزارتا رہتا ہے، سب کچھ چلتا رہتا ہے، انسان اپنی زندگی کے اندر مگن رہتا ہے، گناہ بھی اس سے ہوتے رہتے ہیں، توبہ بھی کرتا رہتا ہے، اور گناہوں پہ ندامت ہونا بہت ضروری ہے. جس دن انسان گناہ کرنے کے بعد نادم ہونا بھول گیا اور اسے خوشی ہونے لگی، وہ دن اس کے لیے بڑا خطرناک دن ہے اور الارمنگ سچویشن ہے یہ اس دن اس کے لیے. تو رسول اللہ نذیر ہیں، ڈرایا، لیکن رحمت خداوندی سے دور بھی نہیں کیا، لوگوں کو پر امید رکھا. کہا دیکھو گنہگار ہو، عذاب کے مستحق ہو، لیکن یہ دربار کہ جس دربار سے معافیاں بٹتی ہیں، اس دربار میں اگر آ گئے، بارگاہ الہی میں آ گئے. وہ ابی لبابہ کا واقعہ کس نے نہیں سنا ہوا کہ یہودیوں کے یہاں گیا اور پرانی دوستی تھی، اس کو اس دوستی سے وفاداری کر لی اور جا کر بتا دیا کہ رسول جو ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں اور مت آنا آگے اور وغیرہ وغیرہ. اور جب آیا یہاں پہ فوج لشکر اسلام کا ایک سیکرٹ لیک کر دیا اس نے جا کے. اب شرمندہ ہوا تو اتنا شرمندہ ہوا کہ رسول کو فیس کرنے کے قابل نہیں رہا. تو گیا مسجد نبوی، اور مسجد نبوی کے پلرز میں سے ایک ستون کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا. کھانا بند، پانی پینا بند، سب کچھ بند، اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا ایک پلر کے ساتھ، اور کہا کہ اب جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. ایک دن گزرا معافی نہیں ملی، دوسرا دن گزرا معافی نہیں ملی، تیسرا دن گزرا معافی نہیں ملی. کہا وہ تو بھوک سے اور پیاس سے نڈال ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ایک آیت نازل ہوئی کہ اگر جو یہ اپنے نفس پہ اسراف کرتے ہیں اور جو گناہ کر لیتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں یا آ جاتے اور اگر آپ ان کے لیے استغفار کرتے تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا، آپ بھی انہیں معاف کر دیتے، اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا. یعنی کہ پروردگار عالم نے حبیب خدا کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے ہم پر یہ واضح کیا کہ انسان سے اگر غلطی، اور ہمیں غلطی اور خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن غلطی کے بعد انسان کا نادم نہ ہونا، افسوس نہ ہونا، یہ خطرناک بات ہے. لیکن غلطی کے بعد اپنے آپ کو اللہ سے براہ راست ملانا کہ میں رسول اللہ کے پاس نہیں، میں تو اب اللہ کے پاس جاؤں گا، تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس آنے کا دروازہ ہے محمد و اولاد محمد، آل محمد، علی اور اولاد علی علیہ السلام. اگر یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آ جاتا اور آپ اس کے لیے استغفار کر لیتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو رحم کرنے والا، رحمان اور تواب پاتا، معاف کر دینے والا پاتا، توبہ قبول کرنے والا پاتا. یہ آپ کے پاس آیا کیوں نہیں؟ یعنی کہ یہ 3 دن جو لگ گئے، یہ تاخیر اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے. پہلے ہی لحظے آپ کے پاس آ کے معذرت کر لیتا اور معافی مانگ لیتا اور آپ اس کے لیے استغفار کر لیتے تو اسے 3 دن تک خود کو رسیوں سے ایک پلر اور ستون کے ساتھ باندھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو اے حبیب بھیجا لوگوں کے درمیان بشیرن و نذیرا، بشارت دینے والا بنا کے بھیجا اور لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اب یہ اس آیت جو ہے نا، اس آیت کو غور سے سنیے گا، اس لیے کہ اس آیت میں ہمارے لیے پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے، امامت کو لے کے پیغام ہے. کیا کہا جا رہا ہے آیت کے ایک ٹکڑے کے اندر؟ انا ارسلناک بالحق، ہم نے حق پہ آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا. رسول کی بات تو ہو گئی، بشیر اور نذیر بنا کے آپ کو بھیجا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں نبی نے اپنا کوئی نذیر نہ چھوڑا ہو، جس میں نبی نے کوئی نذیر نہ چھوڑا ہو. اب یہاں پہ وہ لوگ کہ جو عقیدہ امامت کے مخالف لوگ ہیں،
اور جو امامت کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو دوسری بار جو نذیر آیا ہے یہ بھی رسول کے لیے. اور جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ یہ رسول کے لیے نہیں، رسول جیسوں کے لیے جنہیں رسول اپنے بعد امت کے لیے نذیر بنا کے چھوڑ کر گئے. اس لیے کہ جو رسول کے لیے نذیر یوز ہوا وہ آیت کے پہلے ٹکڑے میں ہوا یوز، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَتْ فِيهَا یا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کہ کوئی ایسی امت نہیں ہے کہ جس میں نبی نے اپنے بعد کوئی ایک نذیر چھوڑا نہ ہو. اب یہاں پہ ایک شخص آیا صادق آل محمد علیہ السلام کے پاس اور آنے کے بعد امام علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے رسول کو نذیر بنا کے بھیجا؟ کہا نذیر بنا کے بھیجا. کہا تو پھر یہ آیت جو ہے اس کے اندر مراد نذیر ہے. اچھا، امام صادق علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے ذریعے، سورہ فاتر کی اس آیت کے ذریعے مخالفین پہ دلیل قائم کیا کرو اور انہیں قانع کیا کرو، انہیں قائل کیا کرو اس بات پر کہ اس سے مراد امام معصوم ہے، نذیر سے مراد امام معصوم ہے. رسول کے بعد چھوڑا، اور چھوڑا کس نے؟ رسول نے چھوڑا. رسول نے کسے چھوڑا؟ جو رسول کے علاوہ کوئی ہے اور رسول جیسا ہے اسے چھوڑا کہ جو نذیر ہے. اچھا، تو پوچھتا ہے کہ یہ تو قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے، یہ تو قرآن بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں، اس لیے کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے. یہ جملہ ہے، روایت میں موجود ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رسول جس نذیر کو چھوڑ کر گئے ڈرانے والی چیز وہ قرآن ہے. تو امام علیہ السلام نے پلٹ کر پوچھا کہ یہ بتا کہ کیا رسول قرآن کریم کی تفسیر بیان کر گئے ہیں یا بیان نہیں کی ہے؟ اب بات تیری صحیح ہے، بات تیری صحیح ہے کہ تو کہہ رہا ہے قرآن اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ بات اس وقت اچھی ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بات اچھی ہے کہ قرآن چھوڑ کر گئے رسول، یہ نذیر قرآن ہے، لیکن یہ اس وقت صحیح ہے کہ جب قرآن کی تفسیر کرنے والا کوئی صحیح مفسر ہو، اس صحیح مفسر سے قرآن کی تفسیر لی جائے. تو کہا کہ کیا رسول نے لوگوں کو، اپنے اصحاب کو قرآن کریم کی تفسیر بیان نہیں کر دی؟ تو امام نے فرمایا کہ رسول نے فقط ایک ہستی کو قرآن کی حقیقی تفسیر بیان کی ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور اپنے بعد رسول نے سب کو یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بعد تم نے قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں جس ہستی سے رجوع کرنا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام. لہٰذا امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے جو مخالفین ہیں ان پہ دلیل قائم کیا کرو. ایک تو یہ ہے اللہ نذیر، اور ایک آیت کون سی ہے؟ حامیم والکتاب المبین. اس آیت کے ذریعے سے بھی امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مخالفین ہیں ان پہ دلیل قائم کیا کرو کہ حامیم والکتاب المبین. ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس اور آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ حامیم والکتاب المبین میں کتاب مبین کیا ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ حامیم سے مراد، کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے، کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے. اچھا، یہ تو ایک ہو گئی بات. ساتویں امام علیہ السلام تفسیر عیاشی کے اندر یہ روایت موجود. ساتویں امام علیہ السلام کے پاس بھی ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ اپنا رسول اللہ، قرآن کریم کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. مولا اس میں کتاب مبین سے مراد کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے. اب قرآن کریم کسے امام مبین کہتا ہے؟ جو قرآن جن کے لیے کافی ہے انہی کے لیے جواب دے رہا ہوں.
کہ کتاب مبین میں امام مبین ہے، کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے، اور قرآن کریم نے امام مبین کس کو کہا ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 12، سورہ یاسین آیت ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور اس دل کی کوئی دوسری آیت نہیں۔ آیت کا نشان دیکھیں کیسا، آیت کا نشان 12 نشان، 12 نمبر کی آیت، اور یہ آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہم نے ہر چیز کو رکھ دیا ہے امام مبین میں۔ اب امام مبین ہے تو کون ہے؟ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو امام مبین میں نہ ہو، رطب ولا یابس، ہر رطب، ہر یابس، ہر خشک اور ہر تر امام مبین کے پاس موجود ہے، اس کا علم۔ رسول کے پاس آئے اور مسجد نبوی کے اندر پوچھنے والوں نے یہ پوچھا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد تورات ہے نا؟ رسول نے فرمایا نہیں۔ پھر تھوڑی دیر گزری، آ کر پوچھا یا رسول اللہ تورات امام مبین سے مراد زبور ہے نا؟ رسول نے فرمایا نہیں، اور رسول نے اگنور کیا، اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ پھر سوال کرنے والے کو پھر کچھ ذہن میں آیا، آ کر پوچھا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد انجیل ہے نا؟ رسول نے فرمایا نہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ آگے پوچھا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد قرآن کریم ہے نا؟ رسول نے فرمایا نہیں، قرآن بھی نہیں ہے۔ اب خاموشی ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ مدینے کی مسجد میں دروازے سے کوئی داخل ہوا۔ اب یہ جو آنے والا آیا تو رسول حرکت میں آئے۔ جب رسول حرکت میں آئے تو اب اس کو آگے پوچھنا نہیں پڑا، رسول ڈھونڈنے لگے وہ سوال پوچھنے والا اب کہاں گیا، اسے بلا کے لے کر آؤ۔ جب وہ آیا تو رسول نے کہا تھوڑی دیر پہلے جو تو سوال پوچھ رہا تھا وہ سوال کیا تھا؟ کہا امام مبین سے مراد کون ہے؟ رسول نے پلٹ کر فرمایا کہ جو ابھی ابھی مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا ہے یہی وہ ہے جو امام مبین ہے۔ سوال کرنے والے نے دروازے کی طرف دیکھا تو کوئی اور نہیں نظر آیا، ابو الحسن امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آئے۔ اب یقیناً ارمان تو ٹوٹ گئے ہوں گے اور پانی پانی ہو گئے ہوں گے جب علی کو دیکھا ہوگا، اس لیے کہ جو رسول کو اس بات پہ قائل کرنا چاہ رہا ہے، کہہ رہے تورات ہے نا؟ نہیں۔ زبور ہے نا؟ نہیں۔ انجیل ہے نا؟ نہیں۔ بھائی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ امام مبین یا رسول اللہ کسی کو کہہ دینا، علی کو نہ کہنا؟ اس لیے کہ ہم سب قبول کر لیں گے، علی کی فضیلت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، علی کی فضیلت ہم سے ہضم نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہر شے کا حصہ ہم نے امام مبین میں رکھ دیا۔ اب امام مبین ہو گئے کون سے؟ ہر شے والے، کل شے والے۔ اور حضرت سلیمان کون ہے؟ من کل شے والے، یعنی من کل شے مطلب کل کے والے نہیں، جز والے، کل سے ایک جز نکال کر دیا۔ اس لیے کہ حضرت سلیمان کے لیے قرآن کریم کی آیت ہے، حضرت سلیمان خود ارشاد فرما رہے ہیں ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں حیوانوں کی، پرندوں کی، چرندوں کی، چونٹیوں کی زبان سکھائی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، وَأُوتِينَا كُلُّ شَيْءٍ نہیں کہا، أُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور کل شے میں سے کچھ عطا کیا۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ حضرت سلیمان کہ جن کو پروردگار عالم نے پوری دنیا پہ حکومت و سلطنت عطا کر رکھی تھی، وہ کل نہیں ہے، وہ کل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ جس پروردگار عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک جز کے طور پہ پوری دنیا پہ حکومت ادا کی، وہی پروردگار آل محمد علیہ السلام کو کل کے طور پہ کیا کیا عطا نہیں کر چکا ہوگا۔ اسی لیے وہ جو بیان آپ نے سماعت فرمایا وہ سماعت فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام ہے جو زمین کے بھی مجرم کو معاف کر رہے ہیں، آسمان کے مجرم کو بھی معاف کر رہے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے انہیں یہ اختیار عطا کیے کہ زمین کے اختیارات بھی لو، آسمان کے اختیارات بھی لو، اس لیے کہ میں نے تمہیں کبھی اپنی اطاعت سے دائیں بائیں نہیں دیکھا، تم نے بعین ہی وہی کیا ہے جو میں نے چاہا ہے، جو میری مشیت میں تھا، جو میری مرضی تھی، اسی کی تم نے اطاعت کر کے دکھائی ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن کی اپنی کوئی مرضی کبھی رہی نہیں، مشیت حق شناس ہیں، رب ذوالجلال کی مشیت کو سب سے اچھے سے جاننے والے یہ اہل بیت ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کون ہے؟
من کل شے عطا کرنے والے، کل شے میں سے تھوڑا عطا کرنے والے، کل شے میں سے تھوڑا جنہیں عطا کیا گیا، اور وہ بھی بہت بڑا ہے، تھوڑا نہیں ہے، کہنے کے لیے ہے، ورنہ تو حضرت سلیمان پوری دنیا پہ حکومت ہے، اور ہدہد کو بھیجتے ہیں پہلے آگے، جاؤ اور جا کر جس علاقے میں ہم نے جانا ہے وہاں کے حالات، وہاں کا موسم، وہاں کی صورتحال دیکھ کر آؤ اور خبر دو، تو پھر ہم یہاں سے چلیں گے۔ یہ حضرت سلیمان اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، کیا انداز ہے، یہ کل شے والے ہیں، یہ کچھ کچھ والے نہیں ہیں، یہ سب کچھ والے ہیں، کچھ کچھ والے نہیں، سب کچھ والے ہیں۔ جبھی تو آ کے سوال کرنے والا سوالی کہتا ہے ایک روٹی دے دو، مولا نے کہا کہ روٹی دے دو، کمبر کہا روٹی، بوری میں کہا بوری دے دو، بوری اونٹ پر ہے کہا اونٹ دے دو، اونٹ قطار میں کہا قطار دے دو، مگر تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو، اس لیے کہ آ گیا ہے، ہاتھ پھیلا دیا ہے، اب زیادہ بھی دینا پڑتا ہے تو دے دو، مگر اس کا شرمندہ چہرہ نہ دیکھو زیادہ دیر تک۔ تو اس سے مزاج عطا امامت سمجھ میں آیا کہ آپ کچھ کچھ مانگتے ہیں، وہ سب کچھ دلوا دیتے ہیں آپ کو پروردگار عالم کی مرضی سے، یقیناً باذن پروردگار، اس لیے کہ پروردگار کے تو نمائندے کسی اور کے نمائندے تھوڑی ہیں۔ اب جب بات جیز کے فرنچائز پہ کھڑے ہو کے ہوگی تو جیز کی سم خریدنے کی ہوگی نا، ٹیلینور یا یوفون کی سم تو خریدنے کی بات ہوگی نہیں۔ لوگ بھی عجیب ہے، بات کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کو آپ نے ہٹا دیا، اللہ کو ہٹایا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بات اللہ کے نمائندے کی کر رہے ہیں بھائی، اللہ کے دروازے کی، باب اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ سے تو ہٹے ہی نہیں، ہم باب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ثواب انسان کو، عبادت پروردگار عالم کا ثواب انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، ذکر ولی نبادہ کے باب سے کہہ رہا ہوں۔ تو اگر انسان اس دنیا سے عبادتیں لے کر جائے، نمازیں لے کر جائے، روزے لے کر جائے، یہ ساری عبادتیں واجب ہیں، انسان چھوڑ نہیں سکتا کسی عبادت کو۔ کوئی آ کر یہ کہے کہ بھائی میں تو محب ہوں اہل بیت کا، میں نہیں کرتا عبادت، تو کہا تو عجیب محب ہے کہ مولا کا محب ہے، محب بھی مولا کا ہے، اور تجھے بات بھی مولا کی نہیں ماننی۔ بھائی مولا نے کہا دن ہے تو بولتے دن ہے، رات کے وقت بھی اگر مولا کہے دن ہے تو کہتے دن ہے، اس لیے کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اگر رات کے ہوتے ہوئے دن کہہ دیں تو خدا اسے دن اگر بنا دے تو تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ یہ سچوں کے سردار ہیں۔ تو انسان اپنے اعمال لے کے میدان حشر میں گیا، کتنی نمازیں انسان کی قبول ہوں گی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی نمازیں اللہ کے سامنے رکھ کے کہوں گا پروردگار یہ نمازیں لے اور مجھے اپنی جنت دے، میں نے پڑھی ہیں ایسی نمازیں؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کون ہے کہ جسے اپنی عبادتوں پہ ناز ہے؟ کون ہے جو اپنی عبادتوں پہ تکیہ کرتا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے میری عبادتیں ایسی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک کوئی بھی نہیں ہے، ورنہ یہ تو عجب ہو جائے گا۔ تو انسان کوئی ایک سجدہ تو اس نے قبول کروایا ہوگا، وہی پیش کریں گے دروازہ جنت پر کھڑے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور کہیں گے یا علی یہ لے لیجئے اور مجھے جنت نہیں دے دیجئے، جنت کا باغ نہیں دے دیجئے، باغ کے اندر درخت ہے وہ نہیں دے دیجئے، درخت میں لگے ہوئے پھل نہیں چاہیے، درخت میں لگا ہوا ایک پتا دے دیجئے۔ علی کہیں گے کہ یہ جو دے رہا ہے وہ لے لو اور اسے ایک پتا دے دو۔ کمبر کہیں گے مولا پتا درخت میں لگا ہوا ہے، کہیں گے مولا درخت دے دو۔ درخت باغ میں، مولا کہیں گے باغ دے دو، کہیں گے باغ جنت میں، مولا کہیں گے اسے جنت دے دو۔ یہ ان کا عطا، ان کی عطا کا مزاج ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا کا مزاج، اور پروردگار عالم کی بھی عطا کا مزاج یہی ہے۔ اس لیے یا من یعطی الکثیر بالقلیل، ہم قلیل لے کر آتے ہیں پروردگار، ہم قلیل مانگتے ہیں تجھ سے مگر تو کثیر عطا کرتا ہے۔ تو تیری شان بھی یہ ہے کہ تو کم پر کثیر عطا کرتا ہے، کم پر زیادہ عطا کرتا ہے، اور جو تیرے پاک پاکیزہ پیارے ترین بندے ہیں ان کا بھی انداز یہی ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں تھوڑا سا لے کر جاتے ہیں، ان کی بارگاہ سے تھوڑا سا مانگتے ہیں اور وہ ہمیں بہت زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ راہب کی مثال کیا بھول گئے ہم؟ ایک بیٹا مانگا تھا، 7 بیٹے عطا کیے راہب کو، یہاں تک کہ راہب نے روک دیا، اگر نہ روکا ہوتا تو نہیں معلوم کتنے عطا کیے ہوتے مولا نے۔ تو اس کرم کے دروازے پر انسان کبھی مایوس نہ ہو، اور جو اطاعت پروردگار کا دامن ہے اسے بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اہل بیت اطہار کے بیان کردہ
امور اور جو احکام ہیں اس پر عمل کرتا رہے، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی کی مدد سے اسے قبول کروائے اور بارگاہ الہی میں یہ التجا کرے کہ پروردگار میرے پاس میرے اور تیرے درمیان بہت گناہ ہیں، ان بینی و بین اللہ عز وجل ذنوبا کثیرۃ لا یاتی علیہا الا رضاکم فبحق من ائتمنکم علی سرہ واسترعاکم امر خلقہ وقرن طاعتکم بطاعتہ لما استوہبتم ذنوبی وکنتم شفعائی فانی لکم مطیع، میں آپ کا مطیع اور فرما بردار ہوں، میری شفاعت کر دے، میری سفارش کر دے بارگاہ الہی۔ من اطاعکم فقد اطاع اللہ ومن احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ۔ جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اللہ سے نفرت کی۔ تو اب ہم کیا کہیں، جس نے آپ پر خنجر چلایا اس نے کہاں خنجر چلایا؟ اللہ کو جسم نہیں رکھتا، لیکن زیارت ناہیہ کے جملے آپ پڑھیے۔ صاحب الامر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو گلو حسین پہ خنجر چلا ہے، اس سے صرف حسین ذبح نہیں ہوئے، قرآن اور قرآن کی تعلیمات اور آیات ذبح ہوئی ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیے کہ 6 مہینے کا بچہ حسین ابن علی جب اٹھا کے میدان میں آئے ہیں، کوئی انتہائی سنگ دل اور شقی انسان چاہیے کہ جو دل سخت کر لے، اور اتنا شقی چاہیے کہ جو اتنا بڑا تیر مار دے کہ جو اتنا بڑا تیر ایک گھوڑے کو نہر کرنے کے لیے مارا جاتا۔ وہ انسان نہیں تھا جس نے شہزادے کے گلو اقدس پر تیر چلایا۔ مگر ہاں عزیزان محترم، اہل بیت اطہار کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بازاروں اور درباروں کے اندر اس طرح لے جائے گئے، سروں پر ردائیں نہیں ہیں۔ سہل ساعدی رسول کے زمانے کا صحابی ہے، بی بی کو دیکھا تو رسول کی نواسی ہے ایسا نہیں آیا ذہن میں، پہچانتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہستیاں کون ہیں جو دربار میں آئی ہیں، مگر رسول کی ایک حدیث یاد تھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ جب بھی کبھی کسی قیدی کو دیکھنا یا قیدیوں کو دیکھنا تو ان کا تماشا کھڑے کھڑے نہ دیکھتے رہنا، جا کر ان سے پوچھنا کہ کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کی احوال پرسی کرنا، ان کی مشکل کو دور کرنا۔ سہل ساعدی نے جب قیدیوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ قریب آ کر کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ میں زمانہ رسول کا صحابی ہوں، آپ قیدی ہیں، مجھے رسول نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ قیدیوں کا خیال کرنا، اگر کبھی کوئی قیدی نظر آ جائے تو ان کی رعایت کرنا، مجھے بتائیے کہ اگر کچھ آپ لوگوں کو چاہیے ہو میں لے آؤں۔ ابھی جانتا نہیں اولاد رسول ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، بیوی نے پلٹ کر پوچھا کہ رسول کے زمانے کا صحابی ہے، کہا اچھا تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ پہلے تو بیوی نے کہا کہ اگر ہو سکے تو چادر لا کر دے دے۔ سہل ساعدی نے چادر لا کر دی، مگر عزیزان محترم بیوی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کس شہر کے قیدی ہیں، کس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے؟ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بیان کیا کہ وہ جو کٹا سر دیکھ رہے ہو وہ میرے ماجائے نواسہ رسول حسین ابن علی کا سر ہے، وہ جو سر دیکھ رہے ہو وہ کڑیل جوان علی اکبر کا سر ہے، یہ جو ہمارے سروں پر ردائیں نہیں ہیں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ ایک مرتبہ سہل ساعدی سر کو پیٹ کے زمین پر گرتا ہے اور سر کو بھی کرنے لگتا ہے، سر و سینے کو پیٹنے لگتا ہے، کہتا ہے بار الہ آج کا دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی، ہے نبی و علی کی بیٹیاں بازاروں درباروں میں بے چادر کے پھرائی جا رہی ہیں اور کوئی نہیں ہے کہ جو ان کو چادر لا کر الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین اور مومنات فرش عزا پر موجود ہیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے جائے گی، پروردگار
تمام مومنین اور مومنات کی حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، باب الحوائج سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کا، پروردگارہ تمام ہی مومنین مومنات کی مشکلات کو حل فرما۔ جتنے مریض الاحوال مومنین ہیں سرکار باب الحوائج مولا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عنایت فرما۔ صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مولا صاحب الامر علیہ السلام کے صدقے میں مومنین اور مومنات کے رزق حلال و طیب میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ مومنین کی، مرحومین کی، مرحومات کی قبروں پر صاحب الامر علیہ السلام کے صدقے سے رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ ہمیں مولا و آقا کے اصحاب میں شمار فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ فاطمہ بائی قاسم علی، حسین علی نظر علی، فاطمہ بائی حاجی بائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بائی غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بنت غلام حسین، زہرہ بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، صغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس بائی نظر علی، حسینہ بائی بنت فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین غلام حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بائی بابل بائی وزیر، شیرین بائی جمال بائی وزیر، اکبر علی جمال بائی وزیر، سکینہ بائی شریف، جینا بائی، حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، امینہ بائی حسن علی مرزا، فاطمہ بائی اکبر علی وزیر، بلقیس قاسم علی مرزا، سکینہ بائی اکبر علی مرزا، فاطمہ بائی محمد علی کپاڑیا، زیرہ بائی احمد علی، زیرہ بائی اکبر علی مرزا، سلیم غلام علی تھابر، محمد علی داود کپاڑیا، سکینہ بائی محمد علی کپاڑیا، یونس علی محمد علی کپاڑیا، حسینہ بائی رحمت اللہ لاکھانی، روشن بانو محمد علی گیلانی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بانو عبد الحسین بدامی، حسین علی اللہ رکھا پونا والا، زنینہ بائی فاضل، رقیہ بائی محمد علی، یاور مہدی حسین علی پونا والا اور لکھن والا فیملی، فاطمہ بائی رجب علی امیری، نیلوفر حسین علی مقادم، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوج حبیب بائی، کنیز فاطمہ زوج شاہد کانانی، عزیز فدا حسین سمانی، نور محمد سمانی، فدا حسین نور محمد سمانی، سکینہ بائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سکرا بائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، شبیر حسین، یوسف علی کھوجا، پیر بائی بھیم جی غلام علی، پیر بائی عبدالرسول، پیر بائی مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد شیروانو، پیر بائی اول بائی زوجہ، پیر بائی زہرہ بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ، پیر بائی شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ، پیر بائی سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد علی رضا، ہاشم بھائی، اکبر علی والجی، منیر علی بنت اکبر علی، عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبد الرسول، دولت بانو، نصیر علی، رباب بانو زوجہ محمد علی رحمت اللہ، رضا حسین غلام علی کانانی، بچو علی ملجم، آمدانی زینب بائی بنت سلیمان، شیر بانو رحمت اللہ، نور محمد قاسم، محمد علی ڈایا، غلام عباس نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بائی سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، دولت بانو امیر علی، دولت بانو احمد علی، ملجی پریم جی، عمر بائی بنت آدم، فاطمہ بائی بنت آدم، سلیمان راجپر، نان بائی بنت آدم، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بائی کانجی، فاطمہ بائی کھوجا، نسیم صادق علی، قربہ بائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم علی بھائی پنجا، فدا حسین راولیہ، پیار علی راولیہ، فاطمہ بائی بنت احمد علی، معصومہ بنت ناگجی، محمد بشیر مہر علی بابا، کریم بائی فاضل، فاطمہ بائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبان
بانو اور حیمانی فیملی حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا یوسف علی محمد یوسف علی مربی والا اور ان کے رشتہ دار مرحومین محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت نور محمد اللہ افریقہ والا کلثوم بھائی بنت جعفر رضوان علی امیر علی حبیب قاسم منوڑی حیدر علی حبیب قاسم منوڑی نور محمد قاسم علی نور محمد کرم علی سکینہ بھائی حسن علی زبار حسین نور محمد برکت علی نور محمد نثار علی نور محمد گلشن بانو اکبر علی انصار حسین روشن علی دلاور حسین روشن علی گلبانو نور محمد کنیز بنت رمضان علی محمد حسین رمضان علی فقیر محمد سغرا بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد امینہ بائی اکبر علی زرینہ بنت اکبر علی کلثوم بائی بنت اکبر علی رجب علی نظر علی حسین علی بندے علی فاطمہ بائی کپڑیا فاطمہ الزہرا بیبی غلام عباس برکت علی محمد ممتاز بانو رجب علی روشن علی اصغر علی اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ محمد حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار قاسم علی قمرالدین وکیل سکینہ بائی جعفر علی وکیل شمیم بنت اللہ رکھا رجب علی سومجی اور رشتہ دار سلطان علی نور علی غلام حسین ماوجی شہربانو زوجہ غلام حسین ماوجی عنایت علی عبد الرسول شہاب الدین غلام عباس کرمسی منیرہ زوجہ غلام عباس کنیز فاطمہ زوجہ غلام عباس رضا حسین غلام حسین قاضی فاطمہ بائی بنت رحمان کارا علی رضا کانانی روشن بانو بنت حسن علی جاپان بالا پیار علی رحمت اللہ سکھلال قمر عباس پیار علی کھیتانی علی رضا باقر علی کھیتانی محمد امین باقر علی کھیتانی جعفر علی رمضان علی ویرانی زرینہ بائی بنت محمد حسین مکھی فضا بانو بنت شعبان علی برکت علی شیر علی دیوجانی بلال حسین علی رضا دیوجانی روشن علی نذیری محمد علی زویر فیملی محمد علی پٹیل فیملی یوسف علی ککریا فیملی اقبال علی حسین علی نور محمد جان محمد مریم بائی نظر علی سکینہ بائی بنت محمد کرم سکینہ بنت علی محمد کرم سی حسین علی اسماعیل بدری والا غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ اصغر علی پیر بھائی کانجی فیملی کے رشتہ دار مرحومین حاجی ابراہیم اوکیرا فیملی کے رشتہ دار حاجی ابی علی مقادم اور رشتہ دار حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی رضیہ بائی بنت یوسف علی تھاورانی رضیہ بائی زوجہ یوسف علی تھاورانی سلمان عبد المہدی فرزانہ بانو بنت روشن علی شیرین بانو شبیر حسین غلام حسین اور رجب علی اور تمام علماء عظام مرحومین تمام مراجعین کرام مرحومین تمام شہدائے ملت اور اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور برکر مرحومین آپ ہم سب کے مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما